آج میری طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ نماز جمعہ کے لیے حاضری ہونا لازم تھا تو اس پر بھی خیر اجر ہے۔ المستند کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ سب احباب بھی سن لیں، کام آئے گی زندگی میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی مقام سوچ لیتا ہے، کوئی عروج سوچ لیتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو فلاں مقام تک پہنچانا ہے، فلاں شان میں نے اپنے بندے کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہونا چاہتا ہے کہ میں اسے یہ مقام دوں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس اتنی عبادتیں نہیں ہوتی، اتنے وظائف اس نے نہیں کیے ہوتے، اتنے چلے آسان کر کے کہوں تو اس نے نہیں کاٹے ہوتے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کسی تکلیف، کسی پریشانی، کسی بیماری، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اس پر صبر کرتا ہے، تو جو مقام اور جو مرتبہ وہ بندہ اپنی عبادتوں کی کمی کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکا تھا، اس صبر کی وجہ سے اللہ اسے وہ عطا کر دیتا۔ اس واسطے مسلمان کے لیے تو کوئی کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہیدی میں نے ویسے گفتگو کی ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اجر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اہمیت علوم اسلامیہ۔ اسلام کا جو علم ہے ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اسلام کا علم حاصل کر لینا اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے قل فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سوالیہ انداز میں نفی کی جا رہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، جو علم حاصل کر چکا ہے اور جس نے نہیں کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں نفی کی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے، ایک منٹ کے لیے ذرا رکیے گا، جس بندے پر ہم مہربان ہو جائیں، ہم کسی بندے کو کچھ دینا چاہیں، ہم اس پر مہربان ہو جائیں تو ہم اسے کیا دیں گے؟ ہم اسے وہ چیز دیں گے جو دیر تک چلے گی، جو زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ ایک چیز ہوتی ہے وقتی طور پر اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بعد میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ اگر کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہیں تو ہم اسے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جلدی ختم ہو جاتا ہے اور ایک وہ جو دیر پا ہوتا ہے، زیادہ دیر تک چلتا ہے۔ تو ہم اگر کسی کے ساتھ نیت سے مخلص ہو جائیں، اندر سے ہم اس کا بھلا چاہیں تو ہم اسے وہ والا فائدہ دیں گے جو زیادہ دیر تک چلے گا۔ یہ تو ہماری بات ہے، ہمارے تو دل چھوٹے ہیں، اتنے بڑے دل نہیں ہمارے، اور وہ اللہ جس نے ہم سب کو دل عطا فرمایا کہ جس دل سے ہم سخاوت کر کے کسی کا بھلا کرتے ہیں، جب اس نے ہمیں دل عطا فرمایا اور اس میں اس نے یہ جذبہ رکھ دیا کہ کسی پر مہربان ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، ذرا سوچیں نا، جب وہ خود کسی پہ مہربان ہوتا ہے وہ کتنی عنایتیں عطا کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ
تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے کوٹھیاں دے دی، بنگلے دے دیے، تمہیں کاریں مل گئیں، تمہیں اچھا بینک بیلنس مل گیا۔ گویا کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لعنت نہیں ہے، آزمائش ہے۔ اگر کامیاب ہوں تو مال سلیمان علیہ السلام کا بھی تھا، مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، مال حضرت عثمان غنی کا بھی تھا، اور مال حضرت ابوبکر صدیق جن کا آج مہینہ شروع ہو چکا ہے جمادی الثانی، یہ پورا مہینہ اگلے ہمارے خطبات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حوالہ سے ہوں گے۔ مال حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا کہ جن سے حضور نے پوچھا ابوبکر بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور آپ کی بیوی بن جائے، اور میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ ہو، اور میں دیکھتا رہوں، اور مال میرا ہو لیکن اس کے مالک آپ بن جائیں، جو کہیں جہاں اشارہ کریں میں اس مال کو وہاں لگا دوں گا۔ تو مال تو ان لوگوں کا بھی تھا۔ مال بیسیکلی کوئی بری چیز نہیں، آزمائش ہے۔ اگر بندہ پاس ہو جائے تو پھر تو فائدہ ہے، پاس نہ ہو پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس سے وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کو مال و دولت، سونا، ہیرے جواہرات یہ چیزیں نہیں دیتا۔ اس کے نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں، حضور نے فرمایا جس بندے سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بندہ دین کو سمجھ گیا تو پھر اس کے اس بات کی یہ نشانی ہے کہ اس بندے پہ اللہ راضی ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اور پھر ذرا سوچیں اگر وہی بندہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اگر ہم ناراض ہو جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے محلے کے امام سے یا کسی بھی عالم دین سے جسے اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرما دی، مطلب کیا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ جس پہ اللہ راضی ہے اس پہ ہم ناراض ہو جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ جناب تسی فلانے دن نماز پڑھان نہیں آئے، وہ تسی ساڑھے ختم تے لیٹ ہو گئے تے گوانیاں والی چھتی آ گئے، وہ تو سائنس کیوں کر چھڑے، وہ تو سائنس کیوں کر چھڑے۔ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جس بندے پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، ذرا اپنے دل سے پوچھیں یہ وہی بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ راضی ہوا تو اس نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو اسے دین کی سمجھ عطا نہ فرماتا۔ وہ بھی کوئی سٹور چلا رہا ہوتا، وہ بھی کوئی مستری ہوتا، وہ بھی کوئی دنیا داری کا کام کر رہا ہوتا، لیکن اس سے اللہ راضی ہو گیا، اس وجہ سے اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ کوئی کائنات کا عالم یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بڑا علم آ گیا، میرا کمال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ علم دیتا ہے، اسے تقسیم آگے میں کرتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا میرا علم کوئی میرا ذاتی کمال ہے، نہ تیرا ذاتی کمال نہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اس کے محبوب کے در سے عطا فرمایا ہے۔ تجھے اللہ رسول کا غلام بننا پڑے گا تو پھر یہ تیرا کمال ہوگا، ورنہ یہ تیرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اور پھر اگر یہ علم آ جائے تو پھر عزت کتنی ہے، چونکہ ہمارا موضوع ہے اہمیت، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر یہ آ جائے تو عزت دیکھنا ذرا۔ حضرت امام شعبی، یہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، شعبی نام تھا آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی کا جنازہ پڑھا، اور جب جنازہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ان کی سواری، ان کا خچر ان کے قریب لایا گیا، وہ اوپر بیٹھنے لگے۔ تو یہ عزت سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بوڑھا بیٹھنے لگا ہے نا تو آگے بڑھ کے اس کے خچر کی لگام پکڑ لیں تاکہ خچر ایک قدم بھی آگے پیچھے نہ چلے، گھوڑا اونٹ جو بھی ہے۔ یہ عزت تھی، یہ پروٹوکول تھا کہ آپ اس کی سواری کی لگام پکڑ لیں تاکہ وہ آسانی سے اوپر بیٹھ جائے، وہ آگے چلے نہ، ادھر رکا رہے۔ حضرت زید ابن ثابت جب بیٹھنے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب آئے اور انہوں نے خچر کی جو ہے وہ ان کی جو سواری تھی اس کی رکاب پکڑ لی۔ ویسے یہ بھی ایک مدد ہوتی تھی کہ آپ لگام پکڑ لیں، لیکن وہ بزرگ تھے تو انہوں نے اونٹ کی جو سیٹ ہوتی ہے نا وہ پکڑ لی کہ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے یہ رکاب کیوں پکڑی ہے؟ اسے چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پتہ کیا فرمایا؟ ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو ہیں جن کو یہ پروٹوکول دے رہے ہیں، لیکن خود کون ہے؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی شان ہے۔ اور کون سے چچا؟ وہ جو حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں، حضرت عباس کو سرکار علیہ السلام جب بھی بلاتے تو کہا کرتے میرے ابا جی عباس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عباس جنہیں حضور اپنا باپ کہتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اتنا قریبی رشتہ ہے، سگے چچا کے بیٹے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن ادب کس کا کر رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول حضرت زید ابن ثابت، وہ سواری پہ بیٹھنے لگے ہیں، یہ ان کا ادب کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طرح علماء اور بزرگوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہنے لگے یہ جو میں نے آپ کے اونٹ کی سیٹ پکڑ کے آپ کی مدد کی ہے نا، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، ہمیں اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے بزرگوں کا بھی ادب کرنا ہے، عالموں کا بھی ادب کرنا ہے سرکار کے چچا کا بیٹا۔ آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں نا صاحبزادے، وہ نہیں کسی عالم کا حیا کرتے، اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر اس طرح کرتے ہیں، وہ کسی عالم کا حیا نہیں کرتے، ایسی پیرانے پترا۔ بھائی حضرت ابن عباس کتنے بڑے پیر تھے کہ سرکار کے بھائی لگتے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ایک صحابی کا اس کی بزرگی کی وجہ سے بھی ادب کر رہے ہیں اور اس کے علم کی وجہ سے بھی ادب کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے بڑھے، ان کا ہاتھ چوما، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چوم کے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے نبی کے اہل بیت کا احترام کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ میری عمر زیادہ ہے، تم نے میرے علم کی عزت کی، میری بزرگی کی عزت کی، لیکن اب میں تمہاری نسبت کا حیا کروں گا، اپنا ہاتھ آگے کرو، میں تمہارے ہاتھ پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے نزدیک علم کی کتنی ویلیو تھی۔ اور ایک اور بات بڑی حیران کن ہے، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس 20-22 سال کی عمر تھی، ایک صحابی کے پاس گئے دور دراز کا سفر کر کے، پتہ چلا کہ انہوں نے ایک حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے، اب اس حدیث کو روایت کرنے کے لیے وہ ان کے پاس گئے۔ جب گئے نا تو تھک گئے بہت زیادہ، راستہ ریتلا علاقہ ہے عرب کا، ریت نے تھکا دیا، بالوں میں ریت ہے، داڑھی میں ریت ہے، بڑے تھک گئے۔ جا کے اس صحابی کا دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا، سوچنے لگے کہ میں اس سے اللہ کے نبی کی حدیث سننے آیا ہوں، تو جب تک وہ حدیث میرے پاس نہیں آتی تب تک بھی اور اس کے بعد بھی وہ بندہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے دین کا، لہٰذا میں ادب کروں گا۔ اور ادب کیا کیا؟ دروازے پہ بیٹھ گئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، سفر کی تھکاوٹ علیحدہ ہے، پھر بیٹھ گئے، پھر بیٹھتے بیٹھتے تھک گئے، پھر لیٹ گئے، جب لیٹے تو ہوا آئی، ہوا نے اور ریت کو اٹھایا اور آپ کی داڑھی اور آپ کے بالوں میں، آپ کی زلفوں میں مزید ریت کو ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد وہ صحابی اپنے کسی کام سے باہر نکلے تو دیکھا باہر ایک 20-22 سال کا جوان ہے، اس کی داڑھی اور اس کی ریت یہ بھری پڑی ہے، اس کی داڑھی اور زلفیں ریت سے بھری پڑی ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ انہوں نے آ کر اٹھایا اور کہا نوجوان تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس، اپنا تعارف کروایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں تم نے مجھے بڑا شرمندہ کیا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی لگتے ہو اور میرے دروازے پر تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری زلفوں میں اس طرح جو ہے وہ ریت پڑی ہے، داڑھی میں اس طرح ریت ہے، تم نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، اتنا ادب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اگرچہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا لگتا ہوں، سرکار کا بھائی لگتا ہوں، لیکن جو حدیث میں نے آپ سے سنی ہے مجھے پھر آپ کا ادب تو کرنا پڑے گا نا، مجھے پھر آپ کی عزت تو کرنی پڑے گی۔ اچھا، میں آپ کو یہاں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی وہ علم دین حاصل کرنے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دور تک سفر کرتے ہیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے اپنے بچوں کو لگا دیا، صرف دنیاوی تعلیم۔ حالانکہ یہ المستند کا یہ جملہ آج سماعت کر لیں، جو زبانیں ہم نے بولنی ہوتی ہیں ان کے علاوہ دوسری زبانوں پر مہارت حاصل کر کے دین پھیلانا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی دنیاوی تعلیم اس نیت سے حاصل کرنا کہ میں اس سے دین پھیلاؤں گا۔ ہمارے بچوں کی یہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو اپنی ذات کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم اس وجہ سے حاصل کرنا کہ میں اس کے ذریعے دین پھیلاؤں گا
یہ بھی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور جب دین کے علم کی بات ہوگی تو یہ حدیث پاک سنیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس حدیث کو سمجھنا ذرا آپ نے، یہ حدیث پڑھ کے اس سے لوگ دنیاوی تعلیم ثابت کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان فزکس کا حاصل کرنا فرض ہے، کیمسٹری کا فرض ہے، ریاضی کا فرض ہے، یہ فرما رہے تھے؟ نا، اس سے مراد ہے علم دین، اور وہ ہم نے سیکھا نہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگا دیا۔ دنیا سے گئے ہم تو اس حال میں گئے کہ ہمارے بچے کو ہمارا جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اسے غسل دینا بھی نہیں آتا، اور ہم نے دنیا میں بڑا کمال کیا جی میرا بیٹا 16 پڑھے ہے، میں آپ 16 پڑھی ہیں، میرے ابے رہوں کدے کلیاں کو پوچھ لو اور تمہیں پتر دیاں 16 پڑھے تو ماں نہیں ہے جڑا دین دا پڑھے وہ ماں ہے۔ میرے ابے تمہیں آخر کہ مینوں تے آپ کوئی مسئلہ بن جائے تو میں وہ پوچھنا، مینوں یہ ود کی اور خوشی کوئی بھی نہیں ہے۔ دین کا علم جو ہے یہ اصل میں مان ہے بندے کا، یہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ 4 قسم کے فرض ہیں۔ پہلا ہے عقائد کا علم، مسلمان کو اپنے عقیدے کا علم ہو، میرا کیا کیا عقیدہ ہے۔ دوسرا ہے عبادات کا علم، اپنی عبادات کا پتہ ہو، کون سی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تیسرا ہے معاملات کا علم، معاملات سے پتہ ہو میری بہن کا حق کیا ہے، کس بہن کا حق کیا ہے۔ ساری زندگی ہوگی بہن کا حق کھاتے ہوئے، شادی کر کے ہم نے 10 لاکھ کا جہیز دے کے اسے اگر 10,000 روپے کی زمین اس کے حصے میں آتی تھی وہ نہیں دی تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ والے وراثت میں جس نے خیانت کی ہے اسے پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن ہماری اپنی مائیں دشمن بن جاتی ہیں بیٹیوں کی، وہ کہتی ہیں نا زمین نہ لوی اپنی، ساری زندگی انہوں نے پیکے نہیں وڑن دینا، پر نہ وڑن دیں، جیڑا حق اللہ نے دیتا ہے تو وہ کیوں کھون لگی ہیں۔ ماؤں کو بھی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ بعض اوقات بھائی تیار ہوتا ہے بہن کا حق اسے دینے کے لیے، اماں بیچ میں آ جاتی ہے، نہیں تو نہیں پیسے لینے، تو نہیں زمین لینی، تو معاف کر دے۔ بھائی وہ اپنی مرضی سے معاف کرے، پھر بھی فقہا نے یہ طریقہ بتایا ہے بہن پہلے اپنی زمین کو قبول کرے، قبول کرنے کے بعد چاہے تو سب بھائیوں میں برابر تقسیم کر دے، چاہے تو کسی ایک بھائی کو دے دے، چاہے تو پیسے لے کے سب بھائیوں میں تقسیم کر دے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ یہاں اسے دکھایا تک نہیں جاتا کہ یہ اتنی زمین تیری بنتی ہے۔ تیسرا علم کون سا فرض ہے جی؟ معاملات کا علم۔ کون سا جی؟ معاملات کا علم۔ اور چوتھا علم، جس بندے نے جو کاروبار کرنا ہے اپنی زندگی میں، جو کام اس نے کرنا ہے اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ کسی نے کوئی دکان کھولنی ہے تو اسے تجارت کے اصول آنے چاہیے، کسی نے اگر ڈرائیوری کرنی ہے تو اس کو بھی دین اسلام کی روشنی میں سیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کس جگہ پہ جا کے کون سی چیز حرام ہوگی کون سی حلال ہوگی۔ یہ 4 علم حاصل کرنے فرض ہیں۔ کتنے جی؟ 4۔ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں ہم سب کہ کیا ہم سب کو آتے ہیں؟ اور پھر بہانہ پتہ ہے کیا، ساری زندگی ہو گئی ہے مجھے یہ بات سنتے ہوئے، اور میں نے پہلے شروع میں بیان کے شروع میں میں نے کہا کہ یہ موضوع میں نے آتے ہی رکھنا تھا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے جی، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 277 ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ بات سننی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کو 1 گناہ ملتا ہے اور جاہل کو 2 گناہ ملتے ہیں۔ عالم کو 1 اور جاہل کو 2۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ فرمایا عالم پر وبال اسی کا ہے کہ گناہ کیوں کیا، کہ تم انج کیتا کیوں، اور جاہل پر 1 عذاب گناہ کا اور دوسرا نہ سیکھنے کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب، کوئی بندہ آج دیکھ لے کل دیکھ لے جب چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارے پاس بہانہ ہے اپنے آپ کلین چٹ دینے کا۔ وہ مولویوں نے پوچھ ہونی ہے پڑھے لکھے نے نا، سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں، سانو اللہ نے کی آنا ہے، تانوں ہے آنا ہے جو اللہ کے نبی فرما کے نے۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل پرسوں جب جی چاہے دیکھ لیں اپنے آپ کو، جو آپ نے کلین چٹ دی ہوئی ہے نا، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جانتے ہوئے گناہ کیا اسے 1 گناہ ملے گا، کیونکہ اسے اس بات کا گناہ نہیں ہوگا کہ تجھے پتہ تھا کہ نہیں تھا، اس نے گناہ کیا تو گناہ کی سزا ملے گی۔ اور جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے اسے 2 گناہ ملیں گے، ایک یہ کہ اس نے گناہ کیا کیوں، دوسرا یہ کہ تجھے پتہ کیوں نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو نے اسے ریاضی کا علم نکال لیا، کیمسٹری کا نکال لیا، اس سے مراد تھا دین کا علم حاصل کرنا۔ آج مجھے بتائیں ذرا، 2 بندے شراب پیتے ہیں، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں شراب حرام ہے، دوسرے کو پتہ ہے کہ حرام ہے۔ اب بتائیں پیتے دونوں ہیں، ایک وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں حرام ہے، ایک وہ ہے جو جانتا ہے کہ حرام ہے۔ اب بتائیں توبہ کون کر سکتا ہے؟
وہی کرے گا نا جسے پتہ ہے حرام ہے. کبھی خیال آ جائے گا, کبھی شرم آ جائے گی, ہو سکتا ہے مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے, مرنے سے 5 منٹ پہلے توبہ کر لے کہ یا اللہ میں شراب پیتا رہا, مجھے معاف کر دے. کون توبہ کرے گا جسے گناہ کا پتہ ہے, گناہ کا پتہ ہے, علم ہے. جسے پتہ ہی نہیں وہ کیسے توبہ کرے گا؟ بس ساری زندگی جڑا بندہ کٹ تولتا رہا تو انہوں پتہ ہی نہیں کٹ تولنا گناہ ہے, انہیں مرنے تک بھی توبہ کرنی نہیں کرنی. تو کون توبہ کرے گا؟ جسے پتہ ہوگا گناہ ہے, آج توبہ کر لے گا, کل کر لے گا, پرسوں کر لے گا, کبھی نہ کبھی تو کر لے گا. لہٰذا یہ حدیث پاک سنیں اور آج کے بعد کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ لفظ نہ بولے. مولویوں نے پوچھ ہونی ہے تے سارا پتا, تو نہیں پتا 5 نمازاں فرض نے, تو دنیا داری کا سارا پتا ہے, تو نمازاں کا نہیں پتا. کہڑی گل ہے تو نہیں پتا؟ تو زمین کچھنی آتی ہے, تو پانی لانا آتا ہے, تو کھاد پانی آتی ہے, تو ایسا نہیں پتا 5 نمازاں فرض نے. جہاں بندہ بول رہا ہے مولویوں نے پوچھ ہونی ہے, سانوں نہیں ہونی. میں مولویوں کی کوئی وضاحت انہوں نے میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو دوہرا گناہ ہوگا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں. اس واسطے اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو میں یہ نہیں کہہ رہا آج سے اپنی دکانداری چھوڑیں, سارا کچھ چھوڑ کے کسی مدرسے میں 8 سالہ درس انتظامی کر لیں. یہ میں نہیں کہتا, مجھے پتہ ہے جس سٹیج پہ اس وقت آپ کھڑے ہیں آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے جو خود کورس کیا ہے وہ ان تمام علوم کا احاطہ کرتا ہے. جو 4 علوم میں نے آپ کو بتایا, عقائد کا, عبادات کا, معاملات کا, اور وہ جو کاروبار آپ نے کرنا ہے, کچھ باتیں اس کے متعلق اس کورس میں موجود ہیں, کیونکہ ہر بات کا اس میں ذکر نہیں آ سکتا. یہ کورس جو جب میں نے کیا تھا تب 2 سال میں کروایا جاتا تھا, اب میں اسے نیٹ کے اوپر آن لائن صرف اور صرف 5 مہینے میں کرواتا ہوں. کتنے عرصے میں؟ 5 مہینے. اور بڑی مناسب سی فیس میں نے رکھی ہوئی ہے. اس کی فیس اس لیے رکھی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ فری کروایا تھا. اس وقت اس مسجد میں بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس میں شامل تھا, تو وہ سنتا ہی نہیں تھا میں نے کیا سبق سینڈ کیا ہے. جب تک فری ہو نا پھر قدر ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, تو بڑی مناسب سی فیس ہے, نیٹ کے اوپر میں وہ کرواتا ہوں. بڑی تھوڑی سی فیس ہے. باہر برآمدے میں 2 جگہ پہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے, رابطہ نمبر امام مسجد. آپ میں سے کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر لے. یہ ہے نوجوانوں کے لیے, 40 سال تک جو بندے ہیں, 40-50 تک جن کی ذہنیت ابھی ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے ہے, وہ کر سکتے ہیں. اور جن کا حافظہ بالکل جاتا رہا ہے ان کے لیے خاص طور پر یہ 20 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک. کیڑی تاریخ بولے ہو ذرا ایک باری؟ 20 سے 25 تک. اس میں آپ کو عقائد کا علم جس میں 5 ارکان اسلام آتے ہیں, ان کا علم جو ہے بیسک کچھ باتیں 5 دن میں یہ سکھائی جائیں گی. اور عبادات کا علم جو ہے اس میں جو ہماری 4 عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ 4 عبادتیں ہیں, ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں بتایا جائے گا. عقائد اور عبادات کا کچھ حصہ یہ 20 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس میں بھی نوجوان آ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں میں کر رہا, بچے بھی آ سکتے ہیں, لیکن خاص طور پر یہ بزرگ جو نہ تو موبائل استعمال کرتے ہیں نہ وہ آن لائن کورس کر سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھوں گا. تو اس کے حوالے سے حافظ بلال صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائیں, تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں اس کا چھوٹا سا ایک ایڈ سا بنا کے بھی آپ نیٹ کے اوپر ڈال دیں. کوئی بندہ جو ہے وہ اگر دیکھے تو وہ بھی 5 دن بس آپ نے عشاء کی نماز اس مسجد میں آگے پڑھنی ہے. اگر اپنی بھی پڑھنی ہے پڑھ کے پھر آ جائیں. 7:20-22 تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے, اور 7:45 تک میری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل وائنڈ اپ کر دیں. تو اس بات کو میں آپ کے لیے خاص طور پر یہ وقت نکال کر اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جتنا علم ہم دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں علم کا, دین کا, اس کو ہم پر حاصل کرنا فرض ہے. یہ جو اتنے سالوں سے اپنی وضاحت ہم دیتے ہیں نا خود کو خود ہی کہ سانوں تو پتہ کوئی نہیں, اسی انے ہیں, تو یہ انا ہونا اللہ نے قیامت کے لیے ایک گناہ اس کا بھی دینا ہے کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا تھا, تمہیں سارا کچھ آتا تھا, دین کیوں نہیں آتا تھا. تو کوئی بندہ اگر بعد میں کسی نے کسی فاتحہ پہ جا کے تبصرہ کرنا گیا, حدیث آج تک نہیں سنی, آج تک اپنے آپ کو معافی دیتی سی, مولوی صاحب نے بھی سانوں کو اتوں ہی پھڑ لیا, تو ہے کہ ویکھ لو ذرا پہلی اتنے لائن ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میں اپنے کو میں گل نہیں تھوڑے کی, اللہ کے نبی کی حدیث سنائی ہے, فتاوی رضیہ شفا حضرت کی کتاب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.